کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قوم کا زوال باہر کے حملوں سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے؟ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ یہ حقیقت اتنی تلخ ہے کہ سمجھنے والے دھڑک اٹھیں، مگر ہم پھر بھی اندھیرے میں خوشی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ قوم کا زوال کوئی حادثہ نہیں، ایک مسلسل انتخاب ہے جو ہم برسوں سے کر رہے ہیں۔ کرپشن کو معمول بنانا، تعلیم کو کاروبار سمجھنا، انصاف کو بیچنا، اخلاقیات کو مٹانا اور اپنی آئندہ نسلوں کو بے روزگاری، جہالت اور نفرت کے وارث بنانا۔ ہم نے اپنی ریاست کو ایک ایسی مشین بنا دیا جو وسائل کو چند ہاتھوں میں سمیٹتی ہے اور عوام کو ماتحتی میں دھکیل دیتی ہے۔ ہم نے خود اپنے بچوں کے خواب توڑے، ان کے ہنر کو بے وزن کیا اور اپنی شان کے لیے تعلیم کے معیار کو قربان کر دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قوم کا زوال آ رہا ہے تو دراصل ہم اپنے وہ فیصلے گن رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو اندر سے کھوکھلا کیا۔ روزانہ رشوت دینا، چھوٹے فائدے کے لیے بڑے اصول توڑ دینا، سچائی کی قیمت ادا نہ کرنا اور سیاستدانوں کو معصوم سمجھ کر دوبارہ ووٹ دینا۔ یہ زوال صرف اقتصادی یا سیاسی مسئلہ نہیں، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ جب والدین بچے کو خود غرضی، تیز رفتار کمائی اور شارٹ کٹ سکھائیں تو وہ بچہ قوم کا مستقبل بن کر کیا کرے گا؟ ہم نے خود ایسے رہنما پیدا کیے ہیں جو الفاظ میں ترقی بولتے ہیں مگر عمل میں لوٹ مار اور اقتدار کی ہرس دکھاتے ہیں۔ یہی رہنما جب ملک کو سنبھالنے بیٹھتے ہیں تو سرکاری وسائل کو اپنی جیب بھرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، پالیسیوں کو ذاتی مفادات کی ڈھال بناتے ہیں اور قومی مفاد کو اپنی عیاشی کا جواز سمجھ لیتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم نے جو وسیل کھڑی کی وہ بلندی نہیں بلکہ دیوار ہے جو استعداد کو روکتی ہے۔ نجی سکولوں اور کالجز نے علم کی جگہ ڈگریوں کا کاروبار شروع کر دیا، استاد کی جگہ مارکیٹنگ مینیجر نے لے لی اور طالب علم تعلیم کی بجائے نمبروں کی دوڑ میں پھنس گیا۔ نتیجہ یہ کہ قوم کے ذہن کمزور پڑ گئے، تحقیق اور تخلیق کی جگہ سرٹیفکیٹ اور سرٹیفائڈ ڈگری نے لے لی۔ جب ملک کو نئے خیالات، صنعتوں اور ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت تھی تو ہمیں صرف کاغذی قابلیت ملی جس کی کوئی بازاریت نہ رہی۔ صحت کے شعبے میں جب ہر علاج کا دار و مدار پیسوں پر ہو، جب ہسپتالوں میں انسانی جان کی قیمت ان کے بینک بیلنس سے تولی جائے تو قوم کا جینا ایک عیاشی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ غریب بیماری میں مر جائے تو کوئی سوال نہیں مگر امیر جب بیمار ہو تو پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی سماجی عدم مساوات زوال کا سیدھا راستہ ہے۔ انصاف کا نظام جو ریاست کی بنیاد ہے، اگر وہ بیچ دیا جائے تو پھر قانون اپنا معنی کھو دیتا ہے۔ جب جج، وکیل اور پولیس رشوت کی پوجا کریں، جب قانون امیر کا محافظ بن جائے اور غریب کا قاتل، تو سماج میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور لوگ قانون کی بجائے انتقام کی طرف جھکتے ہیں۔ قانون کے یہ قتل ہمیں اندرونی ابتری کی طرف دھکیلتے ہیں۔ برادریوں میں نفرت، فرقہ وارانہ تشدد اور بندوق کا حل عام ہوتا ہے، اسی زوال کی علامت ہے۔ معاشی سطح پر قرضہ، غیر مستحکم پالیسی اور بیرونی انحصار نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہر فیصلہ بین الاقوامی اداروں کی منظوری کی محتاج ہے۔ جب ایک ملک اپنی معاشی خود مختاری کھو دیتا ہے تو اس کا مستقبل دوسروں کے مفادات کے تابع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے سردوں کے اندر غربت، بے روزگاری اور بدامنی کو جنم دیا اور پھر عالمی منڈی میں اپنی قیمت بیچ کر اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عزت ایک دفعہ کھو جائے تو پیسوں سے بھی واپس نہیں آتی۔ ہمارے عدالتی ادارے جو انصاف کے ضامن ہونے چاہیے، انہوں نے کرپشن اور تاخیر کے طویل سلسلوں کے باعث عوام کا اعتماد کھو دیا۔ جب عدالتیں رشوت لیں اور طاقتوروں کی سرپرستی کریں تو قوم کا اعتماد ٹوٹتا ہے اور نظام پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اندرونی ڈگمگاہٹ بیرونی خطرات کے سامنے کمزوری بناتی ہے۔ دشمن جب دیکھتا ہے کہ اندرونی ہم آہنگی اور وطن کی لاگت گری ہوئی ہے تو حملہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اخلاقی دیوالیہ پن بھی اسی زوال کا حصہ ہے۔ عزت اور غیرت کے نام پر قتل، عورتوں کے حقوق سے غفلت، بچوں کی ترقی کو نظر انداز کرنا، یہ سب ایک ایسی نسل پیدا کرنا ہے جو نفرت، عدم برداشت اور جہلیت کی روش پر نشو نما پاتی ہے۔ مگر جب ہم اپنی اخلاقی بنیادیں کھو دیتے ہیں تو بیرونی طاقتیں بھی ہمیں چلانے لگتی ہیں، کیونکہ ایک بے ایمان قوم کبھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ میڈیا اور صحافت نے بھی اس زوال میں اپنا حصہ ڈالا۔ سچ کی جگہ سنسنی اور درجہ بندی کا کھیل، حقائق کو پس پشت ڈال کر افواہوں اور شخص سودوں کو بڑھاوا دیا۔ یہ سب عوام میں بد اعتمادی اور انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ آج ایک شخص جب خبر دیکھ کر پولیس میں جانے کی بجائے اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو یہ ہمارے میڈیا کو بھی قصور ہے۔ اس نے جذبات کو بھڑکایا اور متبادل حل پیش نہیں کیا۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی زوال کا باعث ہے۔
سوشل میڈیا نے جہاں لوگوں کو جوڑا، وہیں جھوٹ، نفرت اور ڈس انفارمیشن نے قوم کو منتشر کیا۔ نوجوانوں کو غیر حقیقت پسندانہ معیار دے کر نا امید کیا اور انہیں عمل سے دور رکھا۔ ہم نے خود اپنے سماجی ڈھانچے کو توڑا، خاندانی رشتے کمزور کیے، کمیونٹی نیٹ ورکس ٹوٹ گئے، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب بھروسہ ختم ہو، معاشرتی تعاون کا تصور ختم ہوتا ہے اور قوم داخلی فرسودگی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سیاسی سطح پر ہم ایک ایسا کلچر اپنایا جہاں وعدہ کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، بار بار وعدہ خلافی عوام میں ہلچل اٹھائی اور سیاستدانوں کے لفظی شعلے پر اب کوئی اثر نہیں رہتا۔ انتخابات صرف ایک ریلی کا نام رہ گیا جہاں جذبات بیچے جاتے ہیں اور ووٹ ایک تجارتی شے بن کر رہ گیا۔ جب لوگ سوچتے ہیں کہ ووٹ سے کچھ نہیں بدلتا تو وہ یا تو عدم شرکت اختیار کرتے ہیں یا انتہا پسندانہ جماعتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دونوں صورتیں قوم کے زوال میں حصہ ڈالتی ہیں۔ بدعنوانی کی عبادت خانہ بن جاتا ہے اور ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ جب شہری رشوت کو معمول سمجھ رہے اور سچ بولنے کو خطرہ سمجھیں تو ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جہاں انصاف اور شفافیت کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ہم خود اپنے دشمن ہیں کیونکہ ہم نے نظام کو چور دروازہ بنا دیا، ہم نے اخلاقیات کو مارکیٹ میں بیچ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ دیا۔ وہ غربت اور جہالت کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھیں۔ قوم کا زوال روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے آغاز کریں، تعلیم کو معیار پر لائیں، انصاف کے اداروں کو غیر جانبدار بنائیں، بدعنوانی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں، میڈیا کو احتساب کا آلہ بنائیں، نہ کہ تشدد کا پروپیگنڈا، اور سب سے بڑھ کر اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات بدلیں۔ رشوت نہ دیں، سچ بولیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ سب کچھ آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں قومیں خود اپنے زوال کو روک کر نئی شروعات کر چکی ہیں۔ اگر ہم نے ابھی بھی آنکھیں بند رکھیں تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ ہمیں غلط ثابت ہونے والی روایات کا حصہ مانیں گی جس نے ان کی زندگی کو تباہ کیا۔ قوم کا زوال ایک زنجیر ہے جس کا پہلا اور آخری کنارہ ہم خود ہیں۔ یا تو ہم اس زنجیر کو توڑیں گے یا پھر اس زنجیر کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔